السلام علیکم ناظرین محترم، غیر ملکی خواتین زیادتی کیس کے اندر بڑے انکشافات ہوئے ہیں، بڑی اہم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ رپورٹ کس متعلق ہے، اس رپورٹ کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے، ایک تو یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے آج کے اس ویلاگ کے اندر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا اسحاق ڈار کو اس واقعے کے بعد استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیا اسحاق ڈار استعفیٰ دے گا یا نہیں دے گا، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، اسحاق ڈار کا جو نواسہ ہے وہ بڑی شدید قسم کی مشکلات میں پھنس چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنا ولاگ بنائیں گے، اسی ولاگ کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل بھٹی۔ اچھا جی ناظرین، اسحاق ڈار کے نواسے کے جو معاملہ ہے، غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر جناب بڑی اہم رپورٹ سامنے آ گئی ہیں۔ اب وہ رپورٹس کیا ہیں؟ چونکہ ان خواتین کو جو اغوا کیا گیا، اس کی جناب تفتیش میں جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات جناب یہ ہے کہ ملزمان کا جو ڈی این اے ہے وہ جناب میچ ہو گیا ہے۔ جناب تفتیشی ذرائع کی خبر ہے، جناب لاہور کے علاقے ڈیفنس میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مقدمے کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق غیر ملکی خواتین سے زیادتی کرنے والے ملزمان کا ڈی این اے میچ ہو گیا ہے۔ زیادتی کرنے والے ملزمان میں نواز بھی شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ملزمان نے سب سے پہلے غیر ملکی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور ملزم نواز کے اکسانے پر دیگر ملزمان نے بھی زیادتی کی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ڈی این اے رپورٹ تفتیش کا حصہ بنا دی گئی ہے اور واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ اور جناب ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں، یہ تو ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے۔ جب ڈی این اے رپورٹ آ گئی تو جس بندے نے ان خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، وہ تو اس طرح کہہ لیں کہ مکمل طور پر پھنس گئے۔ لیکن یہاں پر معاملے کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ رضا ڈار کی گاڑی جناب جس گاڑی سے ٹکرائی تھی نا، اس گاڑی والے نے بھی اپنی ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ اس ایف آئی آر کے متن کے مطابق جناب کہا گیا ہے کہ شہری عثمان کے جو گاڑی ہے، اس گاڑی کا 3 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس کی ایف آئی آر بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق درج ہو چکی ہے۔ یہ ڈی این اے رپورٹ کے معاملات ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں کہ یہ جو ڈی این اے رپورٹ آئی ہے، اس ڈی این اے رپورٹ کے اندر اسحاق ڈار کے نواسے کا کوئی لینا دینا نہیں، یعنی کہ اسحاق ڈار کا جو نواسہ ہے اس نے ان خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ لیکن چونکہ ان خواتین کو ان بھیڑیوں کے حوالے کرنے والا اصل میں اسحاق ڈار کا نواسہ ہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا قصور ان دیگر ملزمان کا ہے، اتنا ہی قصور اسحاق ڈار کے نواسے کا بھی ہے۔ مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اسحاق ڈار کو اس معاملے پہ استعفیٰ دینا چاہیے؟ کیا اسحاق ڈار اس معاملے پہ استعفیٰ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو حکومتی مخالفین یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار کو استعفیٰ دینا چاہیے، اسحاق ڈار استعفیٰ دے تو پھر جا کے جناب جو تفتیش ہے وہ آزاد طریقے سے ہو سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج اپنا موقف دیا ہے کہ جناب اسحاق ڈار نے استعفیٰ نہ دیا نا تو یہ تفتیش جو ہے نا وہ غیر جانبدار ہوگی، اس تفتیش کے اندر ساری 2 نمبری ہوگی۔ صورت دیگر کیا ہے کہ وہ
یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کا نواسا ہے نا اس کو سپورٹ ملے گی، لیکن دیکھیں یہاں پر اگر اسحاق ڈار کے استعفے کی بات کریں، اگر کسی فیملی کے فرد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، تو سزا اس فرد کو دی جانی چاہیے، نہ کہ پوری فیملی کو۔ چونکہ قصور ایک شخص کا ہے تو میرے خیال میں سزا بھی ایک ہی شخص کو ملنی چاہیے، جبکہ یہاں پر ہمارے ہاں ایک واقعے پہ سیاست کا ہونا تو میری یہ سمجھ سے معاملہ بالا تر ہے، چونکہ بات صرف اسحاق ڈار کے استعفے تک نہ رکے پہ۔ اگر استعفے کی بات کریں یا انہیں سپورٹ کی بات کریں تو اسحاق ڈار اگر استعفیٰ دے تو پھر پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں وہ اسحاق ڈار کا بیٹا ہے نا علی ڈار، وہ بھی تو چلا رہا ہے نا پنجاب حکومت کے اندر، کچھ نہ کچھ رول تو علی ڈار کا بھی ہے۔ اگر دیکھنے کو آیا جائے تو دیکھیں تو پھر مریم نواز کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، پھر دیکھتے ہیں تو پھر جناب شہباز شریف کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، پھر جناب نون لیگ کو پوری حکومت ہی ختم کر دینی چاہیے کہ جناب یہ تو ان کو سپورٹ کریں گے۔ او بھائی میرے خیال میں اگر اسحاق ڈار کے نواسے کی گرفتاری ہوتی ہے تو ہمیں اپنی حکومت پہ، ہمیں اپنی پولیس پہ بلیف بھی رکھنا چاہیے کہ وہ جناب اس طرح اس معاملے کو ٹیکل کریں گے۔ لیکن اگر قانونی پہلوؤں کے طرف ہم چلے جائیں تو بھائی اگر وہ خواتین پاکستان سے جا چکی ہیں، اگر وہ اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گی تو پھر اس کے اندر پروسیکیوشن کیا کر سکے گی؟ تو پھر ان خواتین کو پاکستان سے جا چکی ہیں، وہ کیس کو اگر ڈیفینڈ نہیں کریں گی تو پھر اوبیسلی دوسری پارٹی کو تو ریلیف ملنا ہی ہے نا۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ البتہ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار کا نواسا جو ہے وہ شدید مشکلات کے اندر پھنس چکا ہے۔ بہرحال یہ اپڈیٹس تھیں، یہ معاملات تھے ہمارے آج کے بلاگ کے جو جناب میں نے آپ تک پہنچائے، آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔